السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین قابل احترام ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ کتاب التوحید کے دروس کا مبارک سلسلہ اللہ عز و جل کے فضل سے جاری ہے۔ الحمدللہ کافی کچھ موضوعات ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور اب ہم نے جو نیا موضوع پچھلے درس میں شروع کیا وہ ہے باب ما جاء فی الرقیہ والتمائم، رقیہ اور تمیمہ۔ رقیے اور تمیمے، تعویذ گنڈے کے تعلق سے ہماری شریعت میں کیا کچھ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی۔ الحمدللہ اس درس میں ہم نے ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے، ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة او قال قلادة من وتر الا قطعت۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد ہمارے پاس آئے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک اور روایت میں یہ صاف ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد ہمارے پاس بھجوایا۔ انہوں نے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ذکر کیا کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ او قال قلادۃ من وتر الا قطعت، کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا نہ رہنے دیا جائے، اگر ہو تو کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، اسے ضائع کر دیا جائے۔ ہم نے آپ کو اس وقت اس رقیے سے متعلق، تمیمے سے متعلق اور اونٹ یا اس کی گردن سے متعلق کافی کچھ چیزیں بتائی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تانت کا پٹا کیا ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی آنتوں سے، بھیڑ بکریوں کی آنتوں میں چونکہ بہت زیادہ لچیلا پن ہوتا ہے تو اس سے وہ کمان کا جو دھاگا ہوتا ہے جس پر کھینچ کر تیر چھوڑتے ہیں وہ بناتے تھے، اور پھر انہی دھاگوں کو جانوروں کی گردن میں لٹکا دیتے تھے، کبھی نیا بھی بناتے تھے، کبھی انہی پرانے دھاگوں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس سے جانوروں کو نظر نہیں لگتی یا کوئی آفت، کوئی بلا یا کسی حادثے کے وہ شکار نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ حدیث مکمل کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ فاسد عقیدہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو سبب مان لیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سبب نہیں بتایا، آپ کسی ایسی چیز میں تاثیر کا عقیدہ رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تاثیر نہیں رکھی، اور نہ ہی حسی طور پر، تجرباتی طور پر انسان نے ان کی تاثیر کو سمجھا یا ہمارے تجربات نے اس کو بتایا کہ ہاں واقعی اس چیز میں کچھ اثر ہوتا ہے، ایسا کوئی سبب نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔
اور ہم آپ کو بتا چکے کہ وہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی۔ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسی چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ فائدہ دینے والا تو اللہ ہے مگر اس چیز کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ دے گا تو یہ پھر شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز میں تاثیر کو سمجھا، ایسی چیز کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے جس کو سبب نہیں بتایا، اور نہ ہی تجربات نے ہماری حس نے اس کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی تاثیر پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی۔ اب آج ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی کتاب کا نام ہے المسند، اور امام ابو داود کی کتاب کا نام ہے السنن۔ امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں اور امام ابو داود سلیمان بن اشعث رحم اللہ الجمیع، امام احمد اور امام ابو داود نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی، عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی قبیلہ حذیل کے تھے۔ ان کے والد سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں آ کر بسے تھے، یہ مکے کے نہیں تھے۔ ان کے والد مسعود، عبداللہ بن مسعود بن غافل، ان کے والد محترم زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے بنو زہرہ، اسی طرح یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے۔ یہ خاندان بنو زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت، کیا ہے آپ کے نانا کا نام؟ وہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے وہب، آمنہ بنت وہب اسی قبیلے سے تھیں بنو زہرہ، اور اسی قبیلے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور محدث امام زہری، آپ نے نام سنا ہوگا، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری اسی قبیلے سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب حذیلی بنو حذیل کے تھے۔ ان کے والد محترم مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے، اور انہوں نے قبیلہ بنو زہرہ سے حلف کیا تھا، یعنی ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کسی کا حلیف بن جانا، کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے مددگار ہوں گے، آپ ہمارے مددگار ہوں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے قبیلہ بنو زہرہ کے ساتھ حلف کا معاملہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، ورنہ یہ مکہ مکرمہ کے نہیں تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ولادت مکے میں، چونکہ ان کے والد مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے۔ اب سیرت نگاروں کا اس تعلق سے اختلاف ہے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی۔ سیرت نگاروں کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ہجرت کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے سال کے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 31 سال کے تھے، ہجرت کے وقت 31 سال کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کتنے سال کے ہوئے؟ 31 میں سے 13 کم، کتنے ہوئے؟ 18 ہے نا۔ اگر ہم مانیں کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 31 سال تھی تو مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت یہ کتنے تھے؟ 18 سال کے تھے۔ اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 37 سال۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ پھر 24، ایسا ہی ہے؟ صحیح ہے جی ہاں۔ تو اب ہجرت کے وقت ان کی عمر یا تو 31 سال تھی اور یا تو 37 سال تھی، اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں ہوئی۔ وفات مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں ہوئی، اور بقیع الغرقد جو مدینہ منورہ کا بہت مشہور قبرستان ہے جس کو ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، وہ بقیع الغرقد۔
ان کی وفات مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں ہوئی اور بقیع الغرقد میں ان کو دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اینی ٹائم ہمیشہ کسی بھی وقت اپنے پاس آنے کی اجازت دی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی، فرمایا تھا انک غلام معلم، غلام یعنی لڑکا۔ تو بہت اس سے صدی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ 18 سال کے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انک غلام معلم، تم ایسے بچے ہو، ایسے لڑکے ہو جسے علم دیا جائے گا۔ اور 24 سال کے بندے کو لڑکا نہیں کہتے، وہ نوجوان جوان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو 18 سال تو لڑکا ہوتا ہے، 18 سال 20 سال اس کو غلام کہہ سکتے ہیں، لیکن 24 سال کے بندے کو لڑکا نہیں کہتے، سوائے یہ کہ آپ شادی کے وقت پوچھیں لڑکے کی عمر کتنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر لڑکا 18 سال میں ہوتا ہے۔ 18 سال کا لڑکا ہے، 24 سال میں وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اس کو فتح کہتے ہیں یا پھر شاب کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انک غلام معلم، یقیناً تم ایسے لڑکے ہو جس سے بہت علم دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اسی لیے ان کو فقیہ الامہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو اتنا زیادہ علم دیا قرآن کا، سنت کا، کہ ان کو کیا لقب دیا گیا؟ فقیہ الامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہو، بالکل تازہ تازہ جیسے نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں پڑھے۔ یہ کچھ ان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو آج ہمیں ابھی پڑھنا ہے، جسے امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ کیا ہے حدیث؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ یہ ہے حدیث، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ان الرقى، رقیہ دم کرنا، ہم نے بتایا تھا جھاڑ پھونک، دم کرنا، تو دم کی جانے والی جو دعائیں ہیں، تمائم تعویذ گنڈے، تمیمہ تعویذ گنڈے، اور تیولہ، ابھی ہم سمجھاتے ہیں تیولہ کیا ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب شرک ہیں۔ رقیہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جن کے ذریعے دم جھاڑ پھونک کیے جاتے ہیں، وہ تعویذ گنڈے اور تیولہ، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رقیہ کی۔ رقیہ تو کیا تمام کے تمام رقیہ اور دم یہ سب شرک ہیں، یا ایسی بات نہیں ہے؟ یا ایسی بات نہیں ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا۔ اس تعلق سے، رقیہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اعرضوا علی رقاکم۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے منع کر دیا تھا، دم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دم کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، دعاؤں کو پڑھ کر دم کرتے ہیں، لیکن اب آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعرضوا علی رقاکم، کون کون سی دعائیں تم پڑھتے ہو، کن دعاؤں کو پڑھ کر تم دم جھاڑ پھونک کرتے ہو، وہ مجھے بتاؤ، وہ میرے سامنے پیش کرو، مجھے سناؤ۔ لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا۔ اپنے وہ دعائیں جنہیں پڑھ کر تم دم کرتے ہو،
وہ مجھے سناؤ، مجھے بتاؤ، میرے سامنے پیش کرو. ہاں کوئی بھی رقیہ جو تم کرتے ہو اگر اس میں شرک نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو رقیہ سیکھنے کا بھی حکم دیا تھا، سکھانے کا بھی حکم دیا تھا. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تفصیلی واقعہ ہے. وہ کہیں صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، کسی جگہ ان کو پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پڑی، رات ہو گئی تھی، کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ تھی، تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے جو وہاں پر تھے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مہمان نہیں بنا سکتے، مجبوراً ان کو شہر سے باہر کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا. اب اللہ رب العالمین کی یہ مصلحت کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. جو اس زمانے میں وہ کر سکتے تھے، جو ان کے پاس جو بھی طریقہ علاج تھے، انہوں نے وہ سب کر لیا مگر کارگر نہ ہو سکا. تو پھر وہ دوڑے دوڑے صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم جانتے تھے مگر فری میں نہیں کریں گے، ہم کو ضرورت تھی، ہم یہاں اجنبی تھے، ہم نے تم سے کہا اپنا مہمان بنا لو لیکن تم نے انکار کر دیا، تو اب ہم بھی تمہارے لیے فری میں نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنی بکریاں دیں گے. ان کا ٹھیک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے کہا میں دم کر سکتا ہوں وہ خود تھے. انہوں نے کہا وہ گئے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ عز و جل نے اسے شفا دے دی. اب بکریاں لی انہوں نے، کیونکہ بات تھی ہم بکریاں لیں گے آپ سے فری میں نہیں کریں گے. اب بکریاں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ لینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو انہوں نے لیا تھا اس کو تو جائز قرار دیا اور پھر ان سے یہ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے؟ یعنی یہ وہ دعا ہے جسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، جسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. تو اب رقیہ کے تعلق سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک یا ما لم تکن شرکا. رقیہ جو بھی دعائیں آپ پڑھیں ان میں دم کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنا کہ اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. غیر اللہ سے مدد نہ مانگے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگے. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر قرآن اور سنت کی دعائیں ہمیں یاد نہ ہوں؟ ہم سب ہندوستانی لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا دعائیں یاد نہیں ہیں، تو کیا اگر قرآن اور سنت کی دعائیں یاد نہ ہوں تو ہم اپنی زبان میں کوئی دعا پڑھ کر دم کر سکتے ہیں کہ اللہ تو شافی اسے شفا دے، ایسا کہہ کے دم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں بہت سے علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دعا آپ پڑھیں وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی کوئی دعا ہو. مثلا سورۃ الفاتحہ بہترین دعا ہے، دم بھی کیا جاتا ہے اس کو پڑھ کر، جیسے بھی آپ نے واقعہ سنا. یا اسی طرح سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر رقیہ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے اسی کا دم کیا تھا، آپ کو یہی دم سکھایا تھا. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خود بیمار ہوتے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو سورہ اخلاص، فلق اور ناس یہ پڑھ کر دم کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ پر ان دعاؤں کے ذریعے دم کرتی تھیں. تو اصل تو یہی ہے، اکثر علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اصل تو یہی ہے کہ وہ دعا جس کو پڑھ کر آپ دم کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم کی کوئی دعا ہو، جیسے کہ کئی ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ہو، ثابت شدہ کوئی حدیث ہو، مثلا اللہم رب الناس اذھب الباس، یا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو یہ جو دعائیں دم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو یا قرآن کی کوئی دعا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ہو، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم عربی زبان میں ہو. لیکن کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر قرآن اور سنت کی دعا کسی کو یاد نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی بالکل ان پڑھ ہے، کسی کو قرآن اور سنت کی دعا یاد نہیں ہے، تو بے شک وہ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا پڑھ کر دم کر سکتا ہے، لیکن یہ شرط یاد ہے. وہ شرط کیا ہے؟ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اصل یہی ہے
افضل یہی ہے کہ وہ دعا کون سی ہو؟ وہ قرآن کریم کی کوئی دعا ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے کوئی دعا ہو. اصل یہی ہے، افضل یہی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جہاں پر نہیں آتی کسی کو تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں وہ کر سکتا ہے دعا. یہ شرط یاد رہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی گئی ہو. یہ تو ہو گیا رقیہ کا مسئلہ. اصل یہی ہے کہ دعا جس کو پڑھ کر آپ دم کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی دعا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی کوئی دعا ہو. اصل یہی ہے. اور اگر نہیں یاد ہے کسی کو تو اپنی زبان میں وہ دعا کرے اور پڑھ کر دم کرے. یہ رخصت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کون سی شرط ہے یہ؟ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا کی تمنا یا توقع، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کا اس میں کوئی مسئلہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تو ہو گیا رقیہ کا معاملہ. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دم کی دعائیں، جھاڑ پھونک کی دعائیں، تمیمے، تعویذ، گنڈے اور تیمرہ یہ سب شرک ہے. تو سمجھ میں آیا کہ ان میں سے وہ رقیہ الگ ہو جائے گا. وہ رقیہ، وہ دعائیں الگ ہو جائیں گی جو قرآن سے ثابت ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں یا پھر جن میں شرک نہ ہو تو وہ جائز ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو گئی بات کلیئر رقیہ کے تعلق سے؟ جی ہاں الحمدللہ. اس کے بعد تمائم پر تو ماشاءاللہ کافی کچھ گفتگو ہو چکی ہے. تمائم یعنی تعویذ، گنڈا. ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو تمیمہ کیوں کہتے ہیں. کسی کو یاد ہے تمیمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کیا کیوں کہتے ہیں؟ تمام کہ مقصد پورا کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا، منزل تک پہنچا دے گا، تمام مکمل کر دینا. تو اسی سے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا تمیمہ. ہمارے اردو میں اس کو گنڈا کہتے ہیں. ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گنڈا. لٹکانے والی چیز، پھر وہ ہاتھ میں لٹکائیں یا سر میں لٹکائیں یا گردن میں یا کمر میں یا پیر میں یا گھر میں یا گاڑی میں کہیں بھی لٹکائیں، وہ تمیمہ ہے، وہ گنڈا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی کچھ آیتیں لکھ کر لٹکائی جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر ہم نے جو تمیمہ آپ نے کہا، تمیمہ کسی بھی چیز کو لٹکایا جائے، چلیے چپل نہیں لٹکاتے، کالا دھاگا نہیں لٹکاتے، عجیب و غریب صورتیں نہیں لٹکاتے، کوئی شرکیہ، کفریہ، خرافاتی کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کسی کاغذ وغیرہ میں یا کپڑے میں لکھ کر قرآن کریم کی آیتیں ہم اس طرح سے لپیٹتے باندھتے، جس کو تعویذ کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنے گلے میں یا بچے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة، فرمایا نا شرک. ٹھیک ہے نا؟ تو کلیئر ہے کہ شرک ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم لٹکانے کے لیے ہے؟ قرآن کریم گلے میں لٹکانے کے لیے ہے؟ جی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر آپ گلے میں یا ہاتھ میں یا کمر میں لٹکائیں تو یہ قرآن کریم کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کریم کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں قرآن کریم کی توہین ہے. آپ اس کو پہن کر نہائیں گے، آپ اس کو پہن کر سوئیں گے، آپ اس کو پہن کر ٹوائلٹ باتھ روم میں بھی جائیں گے، سب خرافات ہوں گی کہ نہیں اس کے ساتھ؟ تو یہ قرآن کریم کی توہین ہے، قرآن کریم کی تذلیل ہے، اور قرآن کریم جس مقصد سے نازل ہوا اس مقصد سے اپنے آپ کو پھیر لینا ہے. اور بھی سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح سے قرآن کریم کا تعویذ گنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ جی نہیں. تو اگر کوئی اسے شرک نہ بھی مانے تو اسے تو ماننا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہاں شرک ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قرآن کریم سے آپ شفا حاصل کریں، اللہ نے فرمایا نا قرآن کریم کے ذریعے شفا حاصل کی جائے. فیہ شفاء للناس، قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کریم میں ہم وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جن میں شفا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اسی آیت کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کو باندھ کر لپیٹ کر لکھ کر لٹکا لیتے ہیں. اب یہ شرک کیسے ہوا؟ شفا دینے والا اللہ ہے، ہم نے غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگی. تو آپ کہیں گے بتائیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قرآن کریم لکھ کر لٹکایا تھا حسن حسین یا اپنی کسی نواسے یا کسی رشتہ دار یا کسی صحابی کے گلے میں، کمر میں؟
جی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا اس طرح قرآن کریم لکھ کر لٹکایا تھا اپنے بچوں کے گلے میں یا گھروں پر کہیں؟ جی نہیں. تو پھر اگر آپ شرک نہیں مانتے تو کیا ماننا پڑے گا اس کو کم از کم؟ بدعت. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس طرح سے لٹکانے کے لیے نازل ہوا ہے یا پڑھنے کے لیے؟ تو قرآن کریم آپ پڑھیں گے، اس پر عقیدہ رکھیں گے تو اللہ شفا دے گا. لٹکانے سے شفا ملے گی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. اگر کوئی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سر میں درد ہے، ڈاکٹر آپ کو گولی دیتا ہے تو آپ اس کو گلے میں لٹکائیں گے یا کمر میں باندھیں گے؟ ڈاکٹر کی دی ہوئی گولی کو، انجیکشن کو آپ کمر میں باندھیں گے یا گلے میں لٹکائیں گے؟ جی آپ اس کو یا تو کھائیں گے یا لگائیں گے، یہی سب ہوگا نا. تو قرآن کریم کمر میں اور گلے میں باندھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے لیے ہے. آپ پڑھیں گے تو وہ فائدہ ہوگا جو اللہ عز و جل آپ کو دینا چاہے گا. اب کیا ہوتا ہے پھر اگر ہم قرآن کریم مان لیتے ہیں، اگر اجازت دی جائے قرآن کریم کا گنڈا لٹکانے کی، تو اب آپ کو کیا پتا کہ وہ گنڈا کس چیز کا لکھا جا رہا ہے؟ تو یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ قرآن کریم کا بھی گنڈا تعویذ جس کو کہتے ہیں لٹکانے کی اجازت دے دیں تو اس سے شرک کا دروازہ کھلنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ قرآن کریم کا گنڈا لکھ سکتے، اگر آپ نے کہا تو پھر اب جو لکھنے والا ہے وہ کہے کو قرآن کریم بھی لکھے گا، وہ تو کچھ بھی لکھ کر بانٹتا پھرے گا نا. اور ہم کو کہاں اتنی توفیق ہوتی کہ ہم اس کو کھول کر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم تو بس یہ کہ بابا نے دیا گلے میں لٹکایا اس کو، بابا نے دیا کمر میں باندھا اس کو، بابا نے دیا گھر میں ٹھوکا اس کو، یہی سب کرتے ہیں ہم. تو یہ کچھ نہیں تو کم از کم شرک تک پہنچانے والا ذریعہ ہے. اور ہماری شریعت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو برائی تک پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہے وہ بھی حرام. کوئی بھی کام جو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہو وہ بھی حرام ہے. مثلا زنا حرام ہے نا. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں حرام ہے؟ یہی سب چیزیں وسیلہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھنا ہی تو وسیلہ بنتا ہے نا. دیکھے پھر اس کے بعد قریب آئے پھر بات چیت ہوئی، اللہ بچا اللہ محفوظ رکھے، تو دیکھنا بھی حرام ہے. تو اسی طرح سے کوئی برائی اگر کسی بڑی برائی کا وسیلہ ذریعہ بنتی ہو تو وہ پہلا فرسٹ اسٹیپ بھی اس کا حرام ہے. اب قرآن کریم کے تعویذ گنڈے کی اگر اجازت دے دی جائے تو کیا یہ امت یہیں تک رکنے والی ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ ساری خرافات کر گزرے گی جو کر رہی ہے. لہٰذا اس دروازے کو کیا کیا جائے؟ کھلا رہنے دیا جائے یا بند کر دیا جائے؟ بند رکھا جائے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عام طور پر مطلقاً، اس کو عربی میں کہتے ہیں مطلقاً، یعنی بالکل آل اوور کچھ بھی باقی نہیں رکھا، صاف صاف فرمایا کہ تمائم یہ شرک ہے. تو اب کوئی بھی تمیمہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی، اس کو الگ کرنے والی کوئی دلیل ہے کیا؟ رقیہ، تو ہم نے بتایا کہ رقیہ کو الگ کرنے والی دلیل ہے نا. لہٰذا رقیہ اپنے عام جنرل معنی پر نہیں ہے، بلکہ جس میں شرک ہوگا وہ شرک ہوگا، جس میں نہیں ہوگا وہ جائز ہوگا. لیکن تمیمے کو الگ کرنے والی کوئی دلیل ہے کیا؟ جی نہیں. لہٰذا وہ اپنے عموم پر جنرل معنی پر باقی رہے گا اور وہ شرک قرار پائے گا. اور اگر کوئی پھر حجت کرے تو بدعت، کوئی پھر حجت کرے تو قرآن کریم کی توہین تذلیل، قرآن کریم کو اس کے مقصد سے پھیرنا، یہ ساری باتیں آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب جو تیسری چیز یہاں پر آپ کے سامنے ہے وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. دراصل یہ جو تیولہ ہے یہ بھی تمیمے کی قسم ہے. یہ تیولہ یہ بھی تمیمے کی ایک قسم ہے، اور یہ مخصوص ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کا حق ادا کرے، اور جو کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ مخصوص قسم کے کچھ دم منتر، کچھ مخصوص قسم کے دم منتر جھاڑفوں کیے جاتے تھے، اور پھر وہ شوہر کو یا تو پہنایا جاتا تھا یا کھلایا جاتا تھا. تو اس کو ہمارے علماء نے سیدھا سیدھا جادو کہا. اس کو ہمارے علماء نے سیدھا سیدھا جادو کہا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جادو کفر ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جادو کفر ہے. تو یہ مخصوص منتر تھا جو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالنے کے لیے پڑھا جاتا تھا کسی چیز پر، اور پھر اس چیز کو اس بندے کو یا تو کھلایا جاتا، کھلانے والی کوئی چیز ہوتی، اور یا تو پھر اس کو پہنا دیا جاتا تھا. دھیرے دھیرے یہ شکل آئی انگوٹھی کی طرف. انگوٹھی جانتے ہیں آپ؟ انگوٹھی رنگ ہے نا، رنگ. یہ اب جیسے جو منگنی وغیرہ ہوتی ہے، منگنی، تو اس میں دولہے والے دلہن کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتے نا.
اسی طرح سے دلہن والے دولہے کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتے ہیں، تو یہ گویا ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹچ کرنا، ٹچ سمجھ رہے نا آپ، تعلق پیدا کرنا، کہ اس کو احساس ہو کہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، میری منگیتر کی پسند سے آئی ہوگی، عورت بھی یہ سوچے، تو دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف کیا ہوں گے، مائل ہوں گے نا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اب آج کے زمانے میں کوئی اس طرح کے اگر نہیں بھی لٹکاتا تو جو منگنی کی انگوٹھی ہے نا وہ اسی خرافات کی ایک شکل ہے۔ منگنی کی جو انگوٹھی ہے، آپ کیا کبھی آپ نے سنا صحابہ کرام نے کسی عورت کو پیغام بھجوایا تو انگوٹھی پہنی یا پہنا، ایسا کہیں ہے؟ تابعین نے کسی عورت کو پیغام نکاح بھجوایا تو اس کو انگوٹھی پہنائی، یا لڑکی والوں نے آ کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی، ایسا کچھ ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو یہ تیولا کی ہی ایک شکل، اگر کوئی منتر وغیرہ نہیں ہے تو بھی یہ اسی تیولا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسے کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی شادی شدہ خواتین کے گلے میں جس کو منگل سوتر کہا جاتا ہے، منگل سوتر جانتے ہوں گے نا، مسلمانوں کی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے یہاں پر منگل سوتر کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ غیروں کے یہاں سے آئی ہوئی چیز ہے۔ غیروں کے یہاں ہوتا یہ تھا پرانے زمانے میں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ شادی بیاہ کو لے کر ایسے اصول قوانین کوئی ضابطے نہیں تھے، عورتوں کے کچھ حقوق ان کا کوئی احترام نہیں تھا، وہ ہمارے اسلام میں دیا، عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کو احترام دیا، یہ بتایا کہ جیسے مرد ہے ویسے ہی عورت بھی ہے، پھر شادی کے قوانین، ضابطے، اصول، قاعدے مقرر کیے، ساتھ رہنے کے اصول، ایک دوسرے کے حقوق بتائے، یہ سارے کام ہم نے کیے، ہمارے دین نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا اور اس فتح مل جاتی تو جو فاتح قبیلہ ہوتا، جیتنے والا قبیلہ ہوتا، وہ اس ہارنے والے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیتا، بچوں کو غلام بنا لیا جاتا اور عورتوں کو بن بیاہی اپنی جو بھی آپ کہیں لونڈیاں جو بھی بنایا جاتا۔ تو اس میں آپ نے آج کے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ قصائی اگر کوئی جانور خریدتا ہے تو اس پر کوئی نشان ڈال دیتا ہے کہ نہیں، قینچی وغیرہ سے۔ آپ بازار میں جائیں جانوروں کے، قصائی کوئی جانور اگر خرید لیتا ہے تو اس جانور کی کمر پر، پیٹھ پر وہ نشان ڈال دیتا ہے نا، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کوئی دوسرا اس کو نہیں خرید سکتا، کوئی خرید چکا اس کو۔ تو ویسے ہی ہوتا تھا کہ جو لونڈی جس اس کے حصے میں آتی وہ اس کے گلے میں اپنے مخصوص نشان ڈال دیتا تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے وہی چیز آگے چل کر کیا بن گئی، اب منگل سوتر بن گئی، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی عورت کسی اور کی ہو چکی، یہ منگل سوتر کی بدلی ہوئی شکل ہے، تو اس کا وہی ہوگا۔ اسی طرح سے اب تیولا، چاہے وہ کوئی منتر ہو یا نہ ہو، کوئی وظیفہ ہو، کوئی جھاڑ پھونک ہو یا نہ ہو، انگوٹھی کی شکل میں بھی اگر تیولا ہے کہ اس لیے پہنایا جا رہا ہے اس انگوٹھی کو کہ اس مرد کو ہمیشہ اس کی ہونے والی عورت کا احساس رہے، اس عورت کو ہمیشہ اپنے ہونے والے مرد کا احساس رہے، اور اس چیز کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے تعلق جوڑیں، تو جان لیجیے کہ یہ بھی کیا قرار پائے گی، شرک قرار پائے گی۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو تو بہرحال یہ کہ مسلمانوں کی چیز نہیں ہے، ہمارا کام نہیں، یہ نصارہ کے یہاں سے آئی ہوئی چیز ہے۔ کہاں سے آئی ہوئی برائی ہے؟ یہ نصارہ کے یہاں سے آئی ہوئی برائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں دوسروں کی رسم و رواج کی مشابہت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اپنے جو بھی معاملات ہیں، دینی ہو دنیاوی معاملات جو بھی آپ کے ہوتے ہیں، جو آپ کے رسم و رواج کا حصہ بن جاتے ہیں، جو آپ کے اخلاق، آپ کے شعار، آپ کی علامتیں بن جاتے ہیں، آپ اس میں دوسروں کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح سے انگوٹھیاں پہنانا یہ یہود یا یوں کہہ لیجیے نصارہ کی مشابہت ہے، اس لیے بھی نہیں پہنانا چاہیے۔ اور اگر اس میں کچھ منتر، دم ایسا کچھ ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اب یہ پوری کی پوری حدیث ہمارے سامنے مکمل ہو گئی۔ اس میں ہم نے بتایا کہ تمیمہ کسی بھی طرح کا ہو وہ شرک ہے، تیولا کسی بھی طرح کا ہو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے محبوب بنانے کے لیے جو دم منتر کیے جاتے تھے وہ تیولا، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اور رہا مسئلہ رقیے کا، تو رقیے کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر اس میں شرک نہ ہو تو پھر آپ رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں اور دم کروا بھی سکتے ہیں، لیکن دم نہ کروانا افضل ہے۔ ماشاءاللہ یہ بات بہت پہلے ہو چکی کہ دم نہ کروانے میں خیر ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ دم کرتے ہیں یا دم کرواتے ہیں تو بہرحال جائز ضرور ہے، جائز ضرور ہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں مکمل ہو چکی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری اور ایک حدیث ہم کو جو دیکھنا ہے آج کے درس میں، وہ عبداللہ بن عقیم ابو معبد الجہنی رضی اللہ عنہ۔
ابو معبد عبداللہ بن حکیم الجوہنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینوں پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ہے مگر صحابی نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف ان کو نہیں ملا. امام بخاری رحمہ اللہ یہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ہے لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہے، اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی سنا نہیں ہے. اسی لیے جب ان کے جن صحابہ کرام سے ان کی روایتوں کی بات آتی ہے تو ان میں عمر رضی اللہ عنہ سے شروعات ہوتی ہے. ہاں یہ لکھا ہے ہمارے محدثین نے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن امام طبرانی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے ان کو صحابہ کرام میں ذکر کیا. امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے ان کو صحابہ کرام کی فہرست میں ذکر کیا اور لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں. لیکن امام بخاری اور ان کے علاوہ اور کئی محدثین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری عمر میں اسلام قبول ضرور کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو، یہ ثابت نہیں ہے. صحیح سندوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو اگر امام ابو القاسم الطبرانی کی بات مانی جائے تو یہ صحابی ہیں، اور اگر امام بخاری وغیرہ کی بات مانی جائے تو پھر یہ صحابی نہیں ہے. اور اگر صحابی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے مخضرم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا مگر آپ سے ملاقات کا شرف انہیں نہ مل سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، اسلام بھی قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو نہ مل سکا. مثلا ایسے کسی آدمی کا نام آپ جانتے ہیں، بہت مشہور، اویس قرنی رحمہ اللہ. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو نہ مل سکا. امام بخاری رحمہ اللہ کے قول یہ بھی مخضرم ہے، لیکن ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں. ان کی وفات 88 ہجری میں کوفہ میں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں 88 ہجری میں کوفے میں ان کی وفات ہوئی. ان کی حدیث ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ. یہ حدیث امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے. یہ حدیث امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے. امام احمد کی کتاب کا نام ہم نے آپ کو بتایا المسند، اور امام ترمذی کی کتاب کا نام وہی ہے جو امام ابو داود کی کتاب کا نام ہے. کیا نام بتایا تھا ہم نے آپ کو؟ السنن. امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان چاروں کی کتابوں کا نام ایک ہی ہے. کیا ہے وہ نام؟ السنن. تو اس حدیث کو جو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس کے راوی ابو معبد عبداللہ بن حکیم الجوہنی رضی اللہ عنہ ہیں. اگر امام طبرانی کی بات ہم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل. من تعلق شیئا وکل الیہ ہے جو بھی کسی چیز سے تعلق جوڑ لے. تعلقہ پر ہم ماشاءاللہ کافی کچھ گفتگو کر چکے ہیں. تعلق جوڑ لینا، جو بھی کسی چیز سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. وکلا اور وکلا کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. تو جو بھی کسی چیز سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اللہ سے تعلق جوڑیں تو آپ کس کے حوالے ہوں گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب کوئی مصیبت آتی تو کیا دعا تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے اسلاف سے یہی ثابت ہے
کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، کوئی تکلیف، کوئی حادثے والی بات ہوتی، تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ ہی ہمارا سب کرنے دھرنے والا کارساز ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، اگر یہ لوگ آپ کی طرف سے پیٹ پھیر کے بھاگتے تو بھاگنے دو ان کو، پریشان مت ہو، آپ کیا کہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کے سارے کام مکمل کروا دیتا ہے۔ تو من تعلق شیئا وکل الیہ، جو آدمی جس چیز سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے اللہ سے تعلق جوڑا تو آپ کس کے حوالے ہوئے؟ اللہ کے حوالے ہوئے۔ اب جب آپ اللہ کے حوالے ہو گئے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ عین توحید ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ سے تعلق جوڑ لے تو اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو یہ عین توحید ہے نا توحید؟ یا توحید اس کے بغیر مکمل ہو جائے گی؟ جی نہیں، عین توحید ہے کہ آپ اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے تعلق جوڑیں گے اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ سے تعلق جوڑتے ہیں ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو بالکل توحید کے مخالف ہے، پہلی قسم توحید کے مخالف ہے، یعنی کسی ایسی چیز کو سبب بنانا جسے اللہ نے سبب نہیں بتایا اور پھر اسی پر بھروسہ کر لینا، کسی ایسی چیز کو سبب بنانا جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا اور پھر آپ اسی پر ایسا بھروسہ کریں کہ پھر اب آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ اسی چیز پر بھروسہ کر لیں، ایسا بھروسہ کریں کہ پھر آپ اللہ کو بھول جائیں۔ ٹھیک، تو یہ جو قسم ہے یہ توحید کے موافق ہے کہ مخالف ہے؟ یہ توحید کے مخالف ہے، یہ توحید کو ختم کرتی ہے یا کم کرتی ہے؟ توحید کو ختم کرتی ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ قبر میں مدفون لوگوں کو پکارے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھے، کوئی انسان قبر میں جو مدفون ہے، دفن جو بھی ہیں، ان کو اپنا حاجت روا سمجھے، ان کو پکارے، تو توحید کے مخالف ہے یا نہیں؟ توحید کے مخالف ہے نا۔ اس سے توحید کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسے کو سبب بنایا جس کو اللہ نے کوئی سبب نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے تو اس کی نفی کی، بلکہ اللہ عز و جل نے اس کی نفی کی اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کیا فرمایا اللہ نے؟ جو قبر میں چلے گئے آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان سے زیادہ بیوقوف گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ جو نہ اس کی پکار سن سکتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار بھی رہا ہے۔ اب قبر میں مدفون لوگوں کو کوئی پکارتا ہے، کہتا ہے یا علی مدد، تو یہ نعرہ لگانا توحید ہے کہ شرک ہے؟ کھلم کھلا شرک ہے نا۔ جی، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ بھی ایسے کو پکارتا ہے جو سن بھی نہیں سکتا، اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اب یہ توحید کے مخالف ہے، اور اس طرح کے عقیدے سے توحید کم نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کم نہیں ہوتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سے جو اپنے تعلق جوڑتے ہیں ان کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مسبب مان لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سبب بنانے والا، سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا مان لیتے ہیں، پھر اسی پر ایسا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اب ان کو اللہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو یہ ہے توحید کے مخالف، بالکل اس سے توحید ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی دوسری قسم ایسی ہے کہ جس سے توحید میں کمی واقع ہوتی ہے، توحید ختم تو نہیں ہوتی لیکن توحید میں
کمی واقع ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی صحیح سبب کو اختیار کیا، ایک آدمی نے کسی صحیح سبب کو اختیار کیا، جیسے کہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائی لی اس نے، تو یہ صحیح سبب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسی دوا سے مجھ کو شفا ہوئی، اس نے سبب تو صحیح اختیار کیا تھا نا، اس نے سبب صحیح اختیار کیا تھا نا، لیکن جو مسبب ہے، مسبب کون ہے، اس کو بھول گیا۔ سبب اس نے صحیح اختیار کیا، بھائی آپ بیمار ہو گئے دوا لیجیے، شریعت نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں، اللہ نے علاج رکھا ہے، آپ کے جسم میں درد ہے آپ علاج کیجئے، کوئی بیماری ہو گئی آپ دوا لیجئے۔ اب ایک بندہ ہے اس نے یہ سبب اختیار کیا، لیکن اب اس کا سارا اعتماد اسی سبب پر ہو گیا، وہ اللہ کو بھول بیٹھا، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ توحید ختم کرنے والا ہے یا توحید کم کرنے والا ہے؟ کم کرنے والا ہے، توحید ختم نہیں کرتا۔ اللہ نے جو سبب بنایا اس کو معلوم، اس نے وہ سبب اختیار کیا، مگر اب کیا کیا، اس نے بھروسہ اسی پر کر دیا، تو چونکہ اس نے سبب صحیح اختیار کیا تھا لیکن تھوڑا وہ بچ گیا، کیا ہوا، وہ بچ گیا، اس نے شرک کیا، مگر کون سا؟ شرک اصغر۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اب شرک اصغر ہو یا اکبر، بہرحال وہ شرک ہے، لیکن چونکہ اکبر نہیں ہے لہٰذا وہ انشاءاللہ بہرحال ہمیشہ جہنم میں تو نہیں رہے گا، لیکن شرک اس نے کیا، اس کی سزا اس کو اللہ عز و جل دے سکتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی آدمی ایک تو سبب بھی غلط اختیار کرے، پھر اسی پر ایسا اعتماد کرے کہ اللہ کو بھول جائے، تو وہ شرک ہے۔ کون سا شرک ہے؟ اکبر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی نے سبب تو صحیح استعمال کیا تھا بالکل، لیکن وہ مسبب کو بھول بیٹھا، تو اس نے بھی شرک کیا، مگر اس کا کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ یہاں تک ہم رک جاتے ہیں، وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نے سبب غلط اختیار کیا مگر مسبب اللہ کو سمجھا تو بھی شرک اصغر ہے، یعنی تعویذ لٹکا لیا، اس نے کہا شفا اللہ دینے والا ہے، تو سبب غلط ہے نا، تو لیکن یہ شرک ہے۔ شرک کون سا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، سوال یہ ہے ہمارے بھائی کا کہ ایک حدیث ہے اور ماشاءاللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، کتاب التوحید میں وہ ٹاپک تفصیل سے لیا جا چکا ہے کہ وہ افراد، اور وہ بھی ماشاءاللہ ہو چکا کہ کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ان کی جو خاص علامتیں صفتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وہ دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، داغ کر علاج نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ہم اس پر دم کر سکتے ہیں؟ دم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں مجھ پر دم کرو؟ یا کوئی کسی سے کہہ سکتا ہے مجھ پر دم کرو؟ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، دم کروایا، اب دم کرنے کے لیے کہا، تینوں باتیں صحیح ہیں، ثابت ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی دم کرواتا ہے تو وہ اس فضیلت سے باہر ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دم کرواتا ہے تو وہ اس فضیلت سے خارج ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ بقیہ مسئلہ جائز کا تو جائز ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے اس فضیلت میں شامل رہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ خود ہی اپنے اوپر دم کر لیں، لیکن دم نہ کریں، جائز ہے، مگر یہ ہے کہ آدمی اس فضیلت سے باہر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ یہ دوا لیجیے آپ اچھے ہو جائیں گے، تو اصل تو یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ کہیں، اصل تو یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ کہیں، کیونکہ انشاءاللہ میں بھی اللہ عز و جل نے برکت رکھی، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ کہا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا وہ کام اچھا ہو جائے، اور اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا وہ کام نہ ہو سکے۔ اس کی مثالیں موجود، اس کی مثالیں موجود، لہٰذا اگر وہ ڈاکٹر مسلمان ہے تو اسے انشاءاللہ کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اللہ، اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی دوائی لے اور کہے اس فلاں دوا سے میں اچھا ہو گیا، تو اسے سبب اختیار کیا اور سبب صحیح ہے، لیکن اس سے ساری کی ساری تاثیر یا ساری کی ساری جو کچھ بھی اس میں تاثیر تھی، شفا تھی، وہ سب اس دوا کو ہی سمجھا کہ شرک اصغر ہے۔
اسے کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا. بہت سی دفعہ آپ کوئی دوائی لیتے ہیں لیکن اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ دوا میں اچھا کرنے کی قوت نہیں ہے. دوائی میں اچھا کرنے کی قوت نہیں ہو، قوت اللہ کے پاس ہے. آپ دوائی لیں، اللہ آپ کو اچھا کرے، اللہ آپ کو اچھا نہ کرے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تھی یا فلاں دوائی لی تھی، اللہ نے مجھے ضرور کی ضرور شفا دی. اصل یہ ہاں، یہ واقعی ہم بھی بہت زیادہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے نا. حالانکہ اگر آپ کو حدیث یاد ہوگی تو ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی وانت الشافی لا شافی الا انت. اور ایک روایت میں الفاظ ہے وبیدک الشفا. تو دو الفاظ یاد رکھیے، ایک تو لا شافی الا انت، اور ایک یہ الفاظ یاد رکھیں وبیدک الشفا. ایک تو یہ کہ تیرے سوا کوئی شافی ہے نہیں، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوائی ڈاکٹر دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. اور دوسرا یہ تو بہت مضبوط ہے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو آپ سوچئے، یہ تو توحید کے مخالف بات ہوئی، اللہ معاف کرے. جی اللہ. ہاں یہ تو عام باتیں ہیں، یہ تو فطری باتیں ہیں کہ کھانا کھایا تو پیٹ بھر گیا، پانی پیا تو نہیں، یہ تو فطری باتیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی کتا ہے اور اس کی وجہ سے چور آئے اور بھاگ گئے، یا چوری نہیں ہو سکی، ڈاکہ نہیں پڑ سکا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کتے کی وجہ سے میں بچا؟ شرک ہے. آپ کو کہنا چاہیے اللہ نے بچایا، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ کتا تو ہڈی کھا کے بھاگ جاتا. نہیں، بچایا اللہ نے، وہ ذریعہ بنا. آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آگے اس طرح کے ٹاپکس آئیں گے کہ ہمیں اپنی زبان کا بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر بنا دیا. یوں کہو ماشاء اللہ وحدہ، تاکید کے ساتھ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے. حالانکہ جائز ہے آپ کہیں ماشاء اللہ ثم انت، جو اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا قل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو اکیلا اللہ. کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی اور کی چاہت کو ملانا تو ممکن ہی نہیں ہے. کوئی مخلوق ہے، کتنا ہی بڑا اس کا درجہ کیوں نہ ہو جائے، مخلوق ہے. اللہ عز و جل کے ساتھ اس کو نہیں ملایا جا سکتا. اس لیے زبان کے استعمال میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.